اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 504 پڑھنا تھا، تھوڑا تصدیق رہتی تھی نا، تو اب فضیلت ظہر کی شروع ہوتی ہے زوال سے لے کر 4/7 تک، 4 انچ تک فضیلت ہے، اور افضل اس میں سے ہے وہ 2 انچ 2/7 یہ افضل ہے۔ اثر کی فضیلت ہی 2/7 سے شروع ہوتی ہے اور 6/7 تک جاتی ہے، اور افضل اس میں 2/7 سے لے کر 4/7 تک، یہ 2 انچ ہے۔ تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ 2/7 پر ہماری نماز ظہر ختم ہو جائے، یہ ہم فضیلت افضل میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم تسبیح، دعائیں، کچھ نوافل پڑھ لیں اور فوراً نماز اثر پڑھ لیں، یہ ہماری اثر بھی افضل وقت میں آ جائے گی۔ بس یہ چیک کرنا پڑے گا کہ 2/7 کب ہوتا ہے، تاکہ اس سے پہلے ظہر ختم کر لیں اور اس کے اثر شروع کر دیں، اور ہم پر بھی جم رہے ہوں، جم الصلاۃیں علیحدہ علیحدہ بنا پڑھ رہے اور دونوں کی افضلیات حاصل کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندہ ادھر پاکستان میں، اس نے کہا ہم کیلنڈر میں جو ہے نا اثر کا وقت دیتے ہیں، کیا اثر کا وقت، تمہیں کیا پتا اثر کا وقت؟ سنیوں والا سارا لکھ اپنے کیلنڈر۔ غیر مسلمان عام تھا، مولوی تھا، اس کو پیش نماز بھی کوئی نہیں کرتا، اس نے یہ کام کر دیا، تو پتہ جب نہیں ہے یہ کیوں کر رہے ہیں، اور پھر چھپنے نہیں دیا تھا ہم نے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس طرح ہو رہا کیلنڈر نہیں بننے دیا۔ وقت فضیلت ظہر کے فضیلت کا وقت بین الزوال و بلوغ ذل 4 اصباع شاخص، سایہ ہو جائے 4 شاخص کے 7 میں سے 4 حصوں جتنا سایہ، یعنی 7 انچ کا شاخص ہے، تو نیا سایہ 4 انچ تک پہنچے گا تو ظہر کی فضیلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ والافضل حتی للمتنفل، افضل ہے حتیٰ کہ اس بندے کے لیے جو نوافل پڑھ رہا ہے ظہر کی، اس کے لیے بھی یہی افضل ہے، اور نوافل نہ پڑھے تب بھی یہی افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ عدم تاخیر عن بلوغ صبوائے، شاخص کے 2 حصے جو ہیں 2/7 سے مؤخر نہ کرے ظہر کی نماز، یہ افضل ہے، یعنی 2/7 سے پہلے پڑھ لے، چاہے نوافل پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، دونوں کے لیے یہ افضل ہے۔ وقت فضیلت العصر، اثر کی فضیلت کا وقت شروع ہوتا ہے من بلوغ ذل صبوائے شاخص، 2 حصے 2/7 سے شروع ہوتا ہے، الا بلوغ ذل 6 اصباع، جہاں تک کہ سایہ پہنچ جائے 6 اصباع یعنی 7 حصوں میں سے 6 حصوں تک پہنچ جائے، یعنی 6 انچ ہو جائے 7 انچ میں، تو یہ ہے فضیلت اثر کا وقت۔ والافضل اس میں کیا ہے، یہ تو فضیلت ہے افضل حتی للمتنفل، نوافل پڑھنے والا، اثر کی نوافل پڑھنے والا، اس کے لیے بھی افضل یہ ہے عدم تاخیرہ عن بلوغ 4 اصباع، 4/7 سے مؤخر نہ کرے، افضل یہ ہے، لہٰذا 2/7 سے لے کر 4/7 تک یہ افضل اثر کا۔ ہاذا کلہ فی غیر، تو یہ بات ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ سخت گرمیوں کی بات نہیں ہو رہی، عادی موسم کی بات ہو رہی ہے۔ سخت گرمیوں میں کہہ رہے ہیں کہ فضیلت جو ہے وہ مثل تک بھی چلی جاتی ہے، مثل یعنی 7 انچ کا ہو، بلکہ مثلین تک بھی چلی جاتی ہے، یعنی 14 انچ کا سایہ ہو گیا۔ کس کی فضیلت کا؟ ظہر اور اثر دونوں کی فضیلت، دونوں کی، بہت سخت گرمی۔ ہذا کلو فی غیر القید شدت الحر، شدت حرارت کے علاوہ کی یہ باتیں ہم نے کی ہیں، 2/7 4/7 6/7 یہ۔ اما فی ہے، جب بہت شدید گرمی ہے تو فیم تاز وقت فضیلت ہما، ظہر اور اثر دونوں کی فضیلت کا وقت چلا جاتا ہے الی ما بعد المثل والمثلین، مثل کے بعد تک چلا جاتا ہے، بلکہ مثلین کے بعد تک چلا جاتا ہے، بلا فاصل، بغیر کسی فرق کے، بین ظہر والا اثر، دونوں کی فضیلت چلی جاتی ہے۔
یہ ختم. وقت فضیلت المغرب کیا ہے؟ کہ وقت فضیلت المغرب یہ ہے کہ جو مغرب کی جانب میں سرخی ہے نا، مغرب سے لے کر مغرب امین کی کیا تھی سیستانی کی احتیاط واجب والی، وہ ہے کہ یہ مشرق والی زائل ہو جائے اس کے بعد، یعنی وہی ہمارے غروب کے بعد 15 منٹ کے بعد، جیسے آج کل اذان ہو رہی ہے. آج کل والی اذان سے لے کر علیکم السلام مغرب والی جو سرخی ہے، ایک سرخی مغرب میں ہے، یہ تو مشرق والی تو ختم ہو گئی. مغرب والی کے زائل ہونے تک مغرب کی نماز کی فضیلت کا وقت ہے. مسافر کے علاوہ کے لیے، ہم جیسے عادی ہیں ہمارے لیے وہ مغرب والی سرخی کے زائل ہونے تک مغرب کی نماز کی فضیلت کا وقت ہے. مسافر کے لیے کتنا ہے؟ کہ اس کے لیے ربع اللیل، رات کے چوتھے حصے تک اس کے لیے ٹائم چلا جاتا ہے. یعنی اذان ہوئی ہے نا 7 بجے اور صبح کی اذان ہونی ہے مثلا 5 بجے، یہ ہو گیا 10 گھنٹے. 7 کے ساتھ 2 گھنٹے کے 4 حصے بن جائیں گے، بلکہ 2.5 گھنٹے کے 4 حصے. تو 7 کے بعد 2.5 گھنٹے یعنی 9:30 بجے تک چلا جائے گا مغرب کا فضیلت کا وقت مسافر کے لیے 9:30. یہ مثال آپ. اما بالنسبت الی المسافر، مسافر کے لیے وقت فضیلت المغرب لغیر المسافر، غیر مسافر کے لیے فضیلت کا وقت مغرب کا من المغرب الی ذهاب الشفق، شفق کے ختم ہونے تک. شفق کیا ہے؟ وہ العمرہ المغربیہ، مغربی سرخی، یاد رکھیے گا شفق کا معنی. اما بالنسبت الی المسافر، مسافر کی نسبت فیمتد وقتها الی ربع اللیل تک وقت چلا جاتا ہے. ربع اللیل کبھی 2.5 گھنٹے بن رہی ہے، کبھی ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بن جائے. فضیلت عشاء کا وقت اسی شفق کے ذہاب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی مغربی سرخی ختم ہو گئی ہے. یہ ہم مغرب کی نماز جو پڑھتے ہیں نا، آج جو ابھی اذان آتی ہے آج کل پاکستانی کے مطابق، مغرب کی اذان سے اذان ہوئی، پھر ہم نے نماز پڑھی، پھر تعقیبات اور نوافل تو یقیناً وہ سرخی ختم ہو جائے گی، اندھیرا ہو جاتا ہے. بس عشاء اب ہم اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں. مزید اس کو کبھی چیک کر لیجئے گا، ادھر آج ٹائم دیکھ لیجئے گا مغرب کس وقت ختم ہوئی ہے. تو جس دن ٹائم کیسے دیکھیے گا؟ اذان کا ٹائم دیکھو، مغرب آپ کی ختم ہوئی اور اقامت جب شروع ہو عشاء کی، پھر ٹائم دیکھو. اذان کا ٹائم اور عشاء کی اقامت، یہ کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں؟ ہم فرض کرو لگاتے ہیں اس میں 15 منٹ لگاتے ہیں یا زیادہ لگاتے ہیں، بلکہ 20 منٹ لگ جاتے ہیں. 20 منٹ ہوتے ہوں گے، ویسے دیکھ لیجئے گا، آج ہم بھی دیکھ لیں گے. 20 منٹ میں ادھر سرخی کا کام تمام ہو چکا. مزید بھی دیکھ لیجیے. وقت فضیلت العشاء من ذهاب شفق، شفق ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے الی ثلث اللیل، رات کے تیسرے حصے. رات کا تیسرا حصہ، اگر رات ہے 9 گھنٹے کی تو تیسرا حصہ 3 گھنٹے بنتے ہیں. تو مغرب کی اذان سے لے کر 3 گھنٹے تک. وقت فضیلت صبح، صبح کا جیسے اذان ہوتی ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور آسمان پر روشنی کے چھا جانے تک. یہ پہلے آسمان کو آپ دیکھو گے اندھیرا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے. وہ جب روشنی چھا جاتی ہے آسمان پر تو اس وقت اس کی فضیلت کا وقت ختم ہے. اگرچہ ابھی کچھ منٹ رہتے ہیں، کچھ کیا 15-20 منٹ رہتے ہوں گے سورج طلوع ہونے سے، اس سے بھی کچھ زیادہ رہتے ہیں. یہ فضیلت صبح کا وقت ہے. اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، اندھیرے میں پڑھنا افضل. وقت و فضیلت صبح من الفجر الی ان یتجلی للصبح السماء، فضیلت صبح کا وقت اذان سے لے کر علیکم السلام اتنے تک ہے کہ صبح جو ہے آسمان پر چھا جائے، آسمان کو روشن کر دے. آسمان جب روشن ہو رہا ہے نا، ابھی ادھر نیچے اندھیرا ہوگا، آسمان روشن ہونے لگ جائے گا.
نیچے یہ اندھیرا ہے، آسمان روشن ہو رہا ہے، افضل یہ ہے کہ آسمان روشن ہونے سے بھی پہلے جب سارا ہی اندھیرا ہے اسی میں پڑ جائے. والغلس اندھیرا ظلمت، والغلس و بہا اول الفجر افضل، اول الفجر افضل، یہ خبر ہے. اندھیرے میں پڑھنا اول فجر، جب ابھی ابھی فجر ہوئی ہے تو یہ افضل ہے صبح کی نماز کے. کمان تاجیل فی جمیع اوقات الفضیلات افضل علی تفصیل المتقدم. کہہ رہے ہیں کہ پیچھے بھی ہم نے وہ ابتدائی مسئلہ سے دیکھو کہ اوقات فضیلت جو ہم نے ذکر کیا ہے نا ظہرین کے لیے مغربین کے لیے، اب ظہر کی نماز کا وقت فضیلت زوال سے لے کر 2/7 تک افضل وقت ہے. اب 2/7 سے تھوڑا پہلے آپ پڑھیں تو یقیناً یہ افضل وقت میں آپ نے پڑھیں، تو آپ تھوڑا سا پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ شروع میں پڑھ رہے ہیں، یعنی 12 بجے زوال ہوا اور 1:20 پر 2/7 ہو رہا ہے، آپ 12 بجے پڑھ رہے ہیں، 12:10 پہ پڑھ لیں، 12:20 پہ پڑھ لیں. کیوں 1 بجے پڑھتے ہو؟ افضل یہ ہے کہ آپ جتنا ہوا افضل وقت میں بھی مقدم کریں. اب عصر کی افضل وقت شروع ہوتا ہے 2/7 سے، افضل جاتا ہے 4/7، وہ فضیلت جاتی ہے، افضل تو 4/7 تک. آپ 4/7 سے تھوڑا پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ادھر 2/7 کے قریب ہی پڑھ افضل وقت میں سے، افضل وقت میں تقدیم پھر بھی افضل ہے، افضل میں تقدیم افضل ہے. تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھئی آپ عصر کی نماز 2/7 جیسے ہوں عصر کی نماز شروع کر دیں اس طرح سے. اب یہ ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہمارے اوپر حق یہ بنتا ہے قوم کا، مومنین کا، جو حوضے چلا رہے ہیں اپنے اموال کے ساتھ. ضروری نہیں کہ سارا ہر کوئی قوم سی دے، اپنے ذاتی مال میں سے بھی دیتے ہیں طالب علموں کو، تو ان کو کم از کم ہم یہ تو تعین کر کے دے دیں گے افضل وقت کون سا ہے، یہ منٹوں کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے پورے سال کا بنا دیں. یہ ادھر مشکل یہ ہے کہ ادھر ہم نے پڑھنی ہوتی ہے نماز. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم شاخص لگا کے نماز پڑھنے چلے ہیں، وہ ضروری تو نہیں شاخص کے اوپر بیٹھے، پھر گھر جاؤ گے مدرسے جاؤ پھر کی پیمائش کر لو گے، 2 انچ ہو گیا ہے نیا سایہ کتنا ہو گیا ہے. آپ اپنا شاخص بنائیں ہی 7 انچ کا، ٹھیک ہے، اور جہاں پر زوال ہوتا ہے اس وقت نشانی لگا دیں کہ زوال یہاں ہوا ہے، اس کا سر سائے کے سر پہ نشانی لگا دیں. جب زوال ہوا اذان شروع ہوئی نا ہمارے سائے کے سر پہ نشانی لگا کے چلے آئے نماز پڑھ کے جائیں گے. ابھی تو 1 انچ بھی نہیں ہوا ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے تو وہ تقریباً 1:30 بجے کے قریب 1:30 سے تھوڑا پہلے 1:15 سے 1:30 تک اسی میں آپ دیکھیں گے نا، تو امید ہے کہ 2 انچ ہونے والا ہوگا. تو وہ ٹائم دیکھ لیں، آج بھائی فلاں تاریخ کو 2/7 اس ٹائم پہ ہوا ہے، 4/7 اس پہ ہوا ہے، 6/7 جہاں ایک دن کا ایسے لکھتے جائیں تاریخ کے مطابق ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے سب کو شاخص لگاؤ 7 انچ کا، یہ لا دیا. جب اذان ہو رہی ہے نجف میں جہاں سایہ کھڑا ہے وہی نشانی لگا، پھر آؤ نمازیں پڑھو اپنے کام کرو. جب 2/7 جب ہو اس وقت کیا ٹائم ہے؟ 2 انچ ہو گیا ہے نیا سایہ، یہ پرانا تو یہ تو زوال کا ہے، نیا سایہ یہاں 2 ہو گیا ہے، پھر 4 ہو گیا ہے، پھر نیا سایہ 6 ہو گیا ہے. 2 4 6 کو لکھ لو گے یہ کس ٹائم پہ ہوا ہے، فلاں تاریخ اور یہ ٹائم. بس یہ ساری زندگی کے لیے ہو گیا، کیونکہ آئندہ اسی طرح ہی چلنا ہے دنیا میں. اس تاریخ کو یہ ہے، پھر اس کے بعد والی کو دوسرے دن کر لو، تیسرے دن کر لو، چوتھے دن، پانچویں دن. یہ تو نہیں بنا ہوا نا، یہ ہم جس کا کہہ رہے ہیں
اس میں یہ لکھا ہوا ہے افضل فضیلت والا یا زوال والا؟ ہاں تو وہ کیا جا سکتا ہے، وہ سستانی کے مقصد سے ملتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ تو بنے ہوئے ہیں بھائی، اذان دے نہیں رہے ہم، یہ جو روزانہ دیتے ہیں اسی پہ دے رہے ہیں، گوگل نے نہیں کیا ہے، جامعہ ایران والا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے اچھا، اب ہم اور کسی کے ذمہ وار نہیں ہیں، یہ سستانی کے مقصد سے آ رہا ہے نا، وہ ٹھیک ہے، اور ان کا جو ہے حوضہ کم والا جو ہے وہ ٹھیک ہے، تہران یونیورسٹی والا، اچھا وقت تو نافلۃ الظہرین، نافلہ ظہرین کا کیا ہے، زوال سے لے کر وہ غروب تک ظہرین کی نوافل 16 رکعت اکٹھی پڑھ دو ادا کی نیت سے، ٹھیک ہے، یہ ہے ٹوٹل بات، ہے زوال سے لے کر غروب تک جب قضا ہوتی ہے نماز ظہرین، یہ سارے وقت میں آپ ظہرین کی نوافل ادا کی نیت سے پڑھ دو۔ ہاں یہ بہتر یہ ہوگا کہ 2/7 تک اگر آپ نے ظہر کی نوافل نہیں پڑھی ہیں نا تو پہلے آپ فریضہ پڑھ لو، نوافل بعد میں پڑھ لو، بہتر یہ ہے۔ ہاں 4/7 تک افضل وقت جو ہے، آپ نے عصر کی نوافل نہیں پڑھی ہیں پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد نوافل، یہ بہتر احتیاط مصاب ہے، ورنہ آپ کر سکتے ہیں نوافل پہلے۔ وقت نافلۃ ظہرین من الزوال الی آخر اجزاء الفریضتین، فریضہ کے اجزاء کا جو آخری وقت ہے یعنی غروب تک، زوال سے غروب تک نوافل ظہرین کا وقت ہے، لیکن اولا بہتر یہ ہے کہ تقدیم فریضۃ ظہر علی النافلہ، نافلہ پر فریضہ پھر مقدم کرنا بہتر ہے، کب بعد یبلغ ظل الحادث، نیا سایہ جو میں بار بار نئے کا کہہ رہا ہوں، زوال کے بعد والا نیا سایہ وہ پہنچ جائے جب صبح آئے آج شاخر، شاخر کے 7 میں سے 2 حصوں جتنا یعنی 2/7 جب سایہ ہو تو اس وقت آپ پہلے فریضہ پڑھ لو بعد میں نافل پڑھنا، یہ احتیاط مصاب ہے۔ کما ان الاولی تقدیم فریضۃ العصر بعد ان یبلغ الظل المذکور 4 اصباع شاخر، جب یہ سایہ 4/7 تک پہنچ جائے اور آپ نے عصر کی نوافل نہیں پڑھی ہیں تو پہلے فریضہ پڑھ لو اس کے بعد عصر کی نوافل، یہ بھی احتیاط مصاب ہے۔ ہذا یہ احتیاط مصاب اس وقت ہے اذا لم یکن قد صلی من النافلۃ رکعۃ، جب آپ نے نافلہ کی 1 رکعت بھی نہیں پڑھی ہے اور 2/7 ہو گیا، 4/7 ہو گیا، اگر 1 رکعت پڑھ لی تھی نا اس کے بعد 2/7 ہو رہا ہے تو اب آپ 8 رکعتیں پوری جو ہے وہ پڑھ سکتے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیے گا، وَإِلَّا فَالْأَوْلَىٰ، پھر اگر پڑھ لیا 1 رکعت تو احتیاط مصاب یہ ہے اتمامھا، نوافل مکمل کرو، ثم الاتیان بالفریضہ، پھر فریضہ انجام دو، چاہے ظہر والی بات چل رہی ہو یا عصر والی ہو، عصر یعنی 4/7 والی بات ہو یا 2/7 والی۔ مغرب کی نوافل کا نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد وہ آدھی رات تک یہ 4 رکعتیں آپ ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو تو قضا ہو جاتی ہے نا نماز مغرب، اس وقت تک آپ مغرب کی نوافل پڑھ سکتے ہیں ادا کی نیت سے۔ وقت نافلہ المغرب بعد الفراغ من المغرب الی آخر وقت الفریضہ، فریضہ کے آخر وقت تک اس کی ادا ہے، ما لم یتضیق وقتها، جب تک فریضہ کا وقت تانگ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَىٰ تقدیم فریضۃ العشاء بعد ذهاب العمرہ المغربیہ، ما لم یتضیق وقت الفریضہ، یہ فریضہ سے مراد عشاء والا فریضہ نہیں ہے، مغرب تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، اس کے بعد آپ نافلہ پڑھنا چاہتے ہیں اور عشاء کے آخری 4 رکعت جتنا وقت باقی ہے، اب نافلہ نہیں پڑھنی، اب تو عشاء پڑھنی ہے نا، آخری 4 رکعت جتنا وقت کس کا ہے، عشاء کا ہے، تو نافلہ اب نہیں پڑھنی مغرب۔ معلوم جب وقت الفریضہ، فریضہ سے مراد یہاں فریضۃ المغرب نہیں، فریضۃ العشاء ہوگا۔ اگر اولا یہ ہے کہ عمرہ مغربیہ جب زائل ہو جائے نا تو پہلے عشاء کی فریضہ پڑھ لو کیونکہ اس کا افضل وقت داخل ہو گیا،
اس کے بعد مغرب کی نوافل پڑھنا، مغربی سرخی زائل ہو گئی تو پہلے عشاء پڑھنا، اس کے بعد مغرب کی نوافل ادا کی نیت سے پڑھنا، آدھی رات تک جاتا ہے۔ نافلہ عشاء والی نافلہ کا وقت کہا عشاء کی نماز جتنا آدھی رات تک اس کا وقت بھی جاتا ہے۔ وَيَمْتَدْ وَقْتُ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ بِامْتِدَادِ وَقْتِهَا، عشاء کی نوافل کا وقت اتنا جاتا ہے جتنا خود عشاء کی نماز کا وقت ہے، یعنی آدھی رات تک ادا کی نیت سے۔ اچھا، فجر کی نافلہ کا کیا وقت ہے؟ یہ اختلافی مقام ہے۔ مشہور نے کہا ہے فجر کی جو نافلہ ہے نا، اس کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کاذب سے، وہ نماز تہجد کا ٹائم ہے، فجر کاذب جو لائٹ نکلتی اس سے شروع ہوتا ہے اور اس تک جاتا ہے ہمرہ مشرقیہ کے طلوع تک چلا جاتا ہے، ہمرہ مشرق میں سے سرخی ظاہر ہوتی ہے اس تک جاتا ہے، پھر سرخی کے بعد سورج نکلتا ہے، اتنے تک فجر کی نوافل کا وقت ہے، یہ مشہور کہنا ہے۔ اور فجر کاذب سے پہلے، فجر کاذب فرض کرو اذان سے ہو رہی ہے 40 منٹ پہلے فرض کرو ہو رہی ہے، اذان صبح سے فجر کاذب پہلے ہو رہی ہے نا 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس وقت شروع کرنی ہے نوافل فجر مشہور کے نزدیک۔ اگر کوئی نماز شب پڑھ رہا ہے آدھی رات کے بعد، آدھی رات 12 بجے ہوئی ہے، اس نے نماز شب شروع کر دی، 12:30 بجے نماز شب اس کی ختم ہوئی ہے، تو اب اس کے ساتھ ملا کے فجر کی نوافل پڑھنا چاہے تو کہاں پڑھ سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشہور، آدھی رات کے بعد اگر نماز شب پڑھ رہا ہے تو ان میں یہ داخل کر سکتا ہے، نہیں پڑھ رہا تو پھر پڑھنی ہے فجر کاذب کے بعد بات پڑھنی ہے۔ سید سستانی کا اور نظریہ ہے، کہا وقت نافلۃ الفجر المشہور بین الفقہاء، فقہاء میں مشہور یہ ہے بین الفجر الاول، فجر اول وہی فجر کاذب، وہاں اس کے و طلوع الحمرہ المشرقیہ، حمرہ مشرقیہ کے طلوع، ان کے درمیان یہ جو ٹائم ہے یہ فجر کی نوافل ادا کی نیت سے پڑھ سکتے۔ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ دَسُّهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، اگرچہ ان کو نماز شب میں بھی، صلاۃ اللیل تہجد میں بھی اس کو داخل کر سکتے ہیں، 10 معنی اس میں ملا دینا، قبل الفاجر، فاجر سے، فجر کاذب سے پہلے، قبل الفاجر یعنی فجر کاذب سے پہلے، یعنی آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں 1 بجے تو اس وقت بھی پھر آپ داخل کر سکتے ہیں نماز شب میں، یہ نوافل کر سکتے ہیں، وہ 11 رکعت ختم کیے ہیں تو تھا یہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کا نظر ہے۔ لیکن سید سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو نا کہ نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے سستانی کے نزدیک، ادا کا وقت شروع ہو جاتا ہے سستانی کے نزدیک جب آپ 2 رکعت نوافل عشاء والی ختم کرتے ہیں نا، عشاء کے بعد جیسے یہ ختم ہوئی آپ نے نہیں پڑھی، ساتھ والوں نے پڑھ لی ہیں تو وقت تو گزر گیا ہے نا نوافل عشاء کا، اس کے بعد نماز تہجد کا ادا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ادا ثانی آدھی رات کا نہیں کہتے، نماز تہجد کا ادا کا وقت نوافل عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، آپ نے نوافل نہیں پڑھی تو وہ وقت گزر گیا تو بس شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز عشاء ختم ہوئی ہے 6 بجے، مثلا 6:10 تک تو نوافل پڑھ کے ہر کوئی آزاد ہو جاتا ہے، تو 6:05 پہ بھی نوافل پڑھ لیتے ہیں، تو بس اب نماز تہجد کا وقت شروع ہو ادا، اور نماز تہجد کا وقت چلا جائے گا اذان صبح۔ نماز تہجد کا وقت اب شروع ہم نے کیا ہے مثلا 6:05 پہ، نماز تہجد کتنا ٹائم لے گی بھائی؟ 20 منٹ لے لے، 25 منٹ، تو 6:30 بجے، 6:30 بجے آپ اگر تہجد نہیں بھی پڑھ رہے نا تب بھی آپ فجر کی نوافل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نوافل 6:30 بجے، ابھی 6:30 شام والا، ہاں یہ آپ دیکھو سلطانی میں۔ لیکن المختار، ہمارا مختار قول یہ ہے کہ انا مبدا وقت نوافل صبح، اس کا وقت شروع ہوتا ہے مبدا وقت صلاۃ
لیل یہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب نماز تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن بعد مضی مقدار یفی بادائہا، بعد اس کے کہ جب اتنی مقدار گزر جائے وقت کی جس میں نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی 6:30 بجے تک نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے شام کو، تو اس کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے نماز تہجد نہیں بھی پڑھی تب بھی وقت تو شروع ہو گیا ہے نا 6:30 بجے، آپ نوافل صبح والی پڑھ دیں ادا کی نیت سے، تو سستانی کہتا ہے کب تک جائے گا؟ صبح شام 6:30 بجے سے کب تک جائے گا؟ سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے، اگر سورج طلوع ہو رہا ہے 6:30 بجے 6:35 پہ، تو 6:30 تک چلا جائے، 6:30 سے 6:30 تک مثلا امتداد الی قبیل طلوع شمس سے تھوڑا سا پہلے تک جاتا ہے اس کا وقت۔ نام الاولا تقدیم فریضۃ الفجر عند تدریج کے وقت فضیلت علی النافلہ، آپ نے نافلہ نہیں پڑھی، 12 گھنٹے پورے شریعت نے آپ کو دیے اور نہیں پڑھی، اور صبح کو نماز صبح کی فضیلت کا وقت تھا آسمان پر روشنی چھانے تک، وہ ختم ہو رہا ہے، تو پہلے فریضہ پڑھ لو، اس کے بعد 20 منٹ ہیں تو آپ اس کے بعد ادا کی نیت سے نافلہ پڑھیں۔ نماز شب کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھ لیا ہے نا؟ کہاں تھے؟ ہاں کیا پڑھنا؟ نام سے نام الاولا احتیاط مستحب یہ ہے تقدیم فریضۃ الفجر، فجر کی فریضہ کو مقدم کرو، اندہ تدریج کے وقت فضیلت ہے، جب اس کی فضیلت کا وقت تنگ ہو رہا ہے، یعنی آسمان پہ پھر روشنی چھا جائے گی اگر آپ نافلہ صبح میں مصروف ہوئے تو نافلہ پر مقدم، تقدیم فریضۃ الفجر علی النافلہ، نافلہ پر مقدم۔ نافلۃ اللیل کا وقت مشہور کے نزدیک شروع ہوتا ہے نصف لیل سے، سستانی کے نزدیک شروع ہوتا ہے وہ 6:05 جو ہم بنا رہے تھے خود فرضی، یعنی نافلہ عشاء کے فوراً بعد وہ ختم ہوئی اور نماز شب کا وقت شروع۔ مشہور کے نزدیک نصف لیل سے، وقت نافلۃ اللیل علی المشہور بین الفقہاء، مشہور کے نزدیک ہے نصف اللیل ویستمر الی الفجر صادق، فجر صادق تک، اذان تک چلا جاتا ہے، اور افضل ہو السحر، مشہور کے نزدیک افضل وقت جو ہے وہ سحر ہے، سحری کا وقت جو ہوتا ہے اس میں نماز شب افضل ہے، وہو الثلث الاخیر من اللیل، یہ رات کا آخری تیسرا حصہ جو ہے یہی سحری کا وقت ہے۔ رات کے 3 حصے کرو نا تو 9 گھنٹے کی رات ہے، نماز مغرب اذان مغرب سے لے کر اذان صبح تک 9 گھنٹے اگر ہیں تو پہلے 6 گھنٹے چھوڑو، آخری 3 گھنٹے جو ہیں یہ فضیلت اپنا افضل وقت، یہی سحر ہے، یہی افضل وقت ہے۔ فجر قادر کہہ سکتے ہیں؟ ہاں فجر قادر کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی کہ اس وقت کو فجر قادر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، سحر کا وقت 3 گھنٹے ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں فجر قادر ہوتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ اتنا ہی ہوگا، فجر اذان سے پہلے۔ ہاں یہ سحر ہے 3 گھنٹے۔ اب ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہوگا اتنا، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ فجر کاذب کیا ہوتی ہے؟ ایک لائٹ نکلتی ہے لمبی سی، پھر وہی پھیلتی ہے، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ، ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہو، لیکن 3 گھنٹے نہیں ہے بھائی، 40 منٹ ہو جائے گا، 45 منٹ ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ابھی سورج بہت دور ہے، یہ سورج کی لائٹ ہوتی ہے۔ اچھا کہاں تھے؟ وقت نافلۃ اللیل المشہور من نصف اللیل ویستمر الی فجر صادق وافضل السحر وهو الثلث الاخیر من اللیل ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر، مشہور کے نزدیک مسافر جو ہے وہ نصف لیل سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، مقدم کر سکتا ہے، آدھی رات سے پہلے بھی نماز تہجد پڑھ سکتا ہے مسافر، اذا خاف فوت، جب اس کو فوت ہونے کا خوف ہو، اذا اخر، اگر مؤخر کی تو، اور صعب علیہ فعلها
فی وقت یا اس وقت میں اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوگا تو یہ مقدم کر سکتا ہے. وقضا شاب وغیرہ ممن یخاف فوت، ایک نوجوان ہے یا نوجوان کے علاوہ جس کو فوت ہونے کا خوف ہے. کب اذا اخرها، جب اس نے مؤخر کی تو فوت ہونے کا خوف ہے. لغلبۃ النوم، نیند کے غلبے کے لیے. جوان ہے، اس کو نیند آتی وہ گہری ہوتی ہے. اور طروئل احتلام ہو جائے گا وغیرہ ذالک، یعنی کوئی عذر بن جائے گا جو نماز شب کو فوت کر دے گا تو یہ مقدم کر سکتا ہے. کس کے نزدیک؟ مشہور کے نزدیک. سید سستانی کے ہاں تو وقت ہی شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، تو یہ والے عذر مذر نہ ہوں تب بھی نماز عشاء کے بعد نماز تہجد پڑھ کے گھر جاتا ہے. سنی پڑھ لیتے ہیں نا نماز تہجد، وہی عشاء کے بعد ہم بھی پڑھتے. وما ذکرہ المشہور هو الاوات استحبابا، جو مشہور نے ذکر کیا یہ احتیاط مستحب ہے. اور هو الافضل، اور افضل یہی ہے. مشہور نے جو ذکر کیا آدھی رات کے بعد یہ احتیاط مستحب بھی افضل بھی ہے. لیکن ہمارا نظریہ اور فتویٰ یہ ہے کہ ان کان المختار جواز الاتیان بها من اول اللیل، اول اللیل سے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں مطلقاً، چاہے عذر رکھتے ہیں نہیں، جوان ہے، بوڑھا ہے، مسافر ہے، جو بھی ہے سب اول اللیل سے انجام دے سکتے ہیں. اچھا یہ آپ پتہ نہیں سید نے کہاں لکھا تھا کہ نماز عشاء کی نافلہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اول اللیل لکھا ہوا ہے. نماز عشاء کی نافلہ کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ پھر ہم نے کسی اور کتاب میں پڑھا ہوا ہے. تو بہرحال اول اللیل میں آپ ادا کی نیت سے نماز تہجد پڑھتے ہیں. پھر یہ بھی سید نے کہیں لکھا تھا کہ اس وقت عشاء والی نماز کے بعد پڑھ کے گھر جا رہے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کل قضا پڑھ لیجئے گا. یہ بھی کہیں لکھا تھا. یہ بندہ بھی آپ نوافل ہے عشاء کے بعد آپ پڑھنے لگ گئے، سیدستانی کہیں گے کہ اس وقت پڑھنے سے بہتر ہے کہ کل صبح کو قضا پڑھ لینا دن کو. اگرچہ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ ثواب قضا کا ہوگا. ہاں یہ والی ادا جو آپ ابھی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا سنی ایسے پڑھ کے چلا جاتا ہے. کہا اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ قضا پڑھیں. اچھا نوافل ظہرین، زوال سے پہلے کیا میں ظہر کی نوافل شروع کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں، ابھی تو زوال نہیں ہوا. ہاں کوئی عذر شرعی ہے، آپ عذر ہے آپ کے پاس تو پھر نوافل آپ اذان ظہر سے پہلے شروع کریں. اور جمعے کے دن تو آپ صبح سے لے کر زوال تک جس وقت میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور ہیں بھی 20 رکعتیں، 4 اور بڑھ جاتی ہیں. یجوز و تقدیم نافلہ تیا ظہرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعہ، جمعے کے علاوہ میں آپ مقدم کر سکتے ہیں زوال پر. اذا کان له عذر، اگر آپ کے پاس عذر ہے. ولاؤ عرفی، شرعی کے علاوہ عرفی عذر بھی یہاں چل جاتا ہے. ولاؤ عرفی من الاتیان بہما بعد زوال، زوال کے بعد آپ انجام نہیں دے سکیں گے. کوئی عذر ہے تو آپ زوال سے پہلے انجام دے سکیں. عرفی عذر یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بھائی میرے کام ہیں اور نماز ظہر کے بعد میں ان میں جب مصروف ہوں گا تو پھر میں نافلہ نہیں پڑھتا. کاموں میں سے مباح سے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی جاب والا ہے تو وہ تو بہت بڑا عذر ہے، رزق حلال کمانا ہے اس میں. تو میرا برنامہ ایک ہے وہ مجھے پھر نہیں پڑھنے دے گا تو آپ پہلے پڑھ. اما نافلہ تو یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نافلہ ہے یا 20 رکعت، یہی 16 اور 4 اور بڑھ جاتی ہیں. تو فلاولا تفریقھا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کو آپ تقسیم کریں. بیانیات یا ستہ منا اندہ انبساط شمس و ستہ اندہ ارتفاع، 6 آپ انجام دیں جب سورج تھوڑا سا ایسے پھیلا ہے کہ پیلی پیلی دھوپ ہے صبح سویرے، اور 6 انجام دیں اندہ ارتفاعہا،
یا وہ بلند ہو جائے اس وقت 6، یہ ہو گئی 12۔ وستاً قبل زوال 6 زوال سے پہلے، زوال 12 بجے ہو رہا ہے تو آپ 6 رکعت 11:30 بجے شروع کر دیں تو وہ ہو جائیں گی پہلے، یعنی 11:45 تک 50 تک یہ ختم ہو گئی۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد زوال کے وقت 2 رکعت ہیں، رکعتین عند زوال، 2 رکعت زوال، تو یہ 18 اور 20 اس طرح ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ آ رہا ہے فاصلے ثالث کا، پہلی بات یہاں پر کی ہے مجمع، مسئلہ نمبر بھی یہ نہیں ہے، مسئلہ 5 سے 7 آگے آ رہا ہے، پہلے یہ ایسے والی بات جو لکھی ہے مسئلے کے علاوہ اگلے صفحے پہ آ رہا ہے نا 5 سے 7۔ یہ جو پہلی بات ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ جو مسئلہ نمبر 716 اور 717 آگے آ رہے ہیں، بہت آگے آئے، ابھی ہم ہیں 500 مسئلے میں، 200 مسئلے بعد کچھ مسائل آ رہے ہیں، ان میں جو ہے نا 716 اور 717 یہ نمبر اپنے پاس لکھ لیجیے، ان میں یہی والی بات وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، یہاں پر اتنی واضح نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر زوال ہوا ہے نا، ظہرین کا زوال ہوا ہے اور زوال کے بعد ایک خاتون کو ہے شروع ہو گیا، یا عاقل بالغ انسان پاگل ہو گیا ہے زوال کے بعد، کیا پاگل جو ہوا ہے تو اب تو اس کا پاگل پن چلا گیا ہے، 2-3 دن چلا گیا، یا اس کا حیض تو کم از کم 5-6 دن چلا گیا، یہ جب زوال ہو گیا تھا اس کے بعد حیض شروع ہوا ہے، ظہر کی نماز کی قضا ہوگی، مغرب تو یقیناً اس حیض کی حالت ہے نا مغرب کے وقت، ان کی تو قضا نہیں ہے خاتون پر، زوال ہو چکا تھا اس کے بعد حیض آیا ہے، زوال ہوا ہے 12 بجے اور اس کے بعد حیض شروع ہوا ہے مثلاً 1 بجے تو یقیناً قضا ہے، حیض شروع ہوا ہے 12:05 پہ، 12 بجے زوال ہوا ہے، اب قضا ہوگی۔ خاتون ان 5 منٹ میں تیمم جمع نماز پڑھ سکتی ہے، آپ جی پڑھ سکتی ہے 5 منٹ میں تیمم جمع نماز، اس کا پھر قضا ہے۔ اور اگر تیمم، ویسے اس کی تکلیف تیمم تو نہیں ہے، گھر میں پانی ہے، دریا کے کنارے پہ میرا گھر، تو وہ تیمم کر کے اگر پڑھ سکتی ہے، ہاں تیمم کے ساتھ تو پڑھ سکتی ہے، وضو کرتی اور پڑھتی تو بہت دیر لگتی، 10 منٹ لگتے ہیں، ویسے تیمم جمع نماز سے تو 5 منٹ لگتے ہیں، اس نماز کی قضا ہے۔ کچھ میں فتویٰ کہیں احتیاط واجب یعنی قضا اس پہ ہے، بلا وہ احتیاط واجب کی شکل، یہ آگے آ رہی ہے۔ یہ تھی جب حیض شروع ہوا ہے زوال کے بعد 5 منٹ مثلا بعد، یہ قضا، اگر تیمم اور نماز اتنا وقت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس تیمم کرے اور نماز پڑھے تو 2 رکعت نماز پڑھ سکے گی، 2 اس کی حیض میں آئیں گی، صرف 2 رکعت جتنا ہے، پھر قضا ہم چاہتے ہیں تیمم جمع 4 رکعت۔ اور یہ ہے جب شروع میں یہ مسئلہ، ایک خاتون کو حیض آ رہا تھا یا ایک بندہ پاگل تھا اور وہ صحیح ہوا ہے، عقل اس کا آ گیا ہے کس وقت؟ آخر میں، یعنی اذان مغرب سے غروب سے، ہم اذان نہ کہیں، مغرب سے کہیں، مجمل بات کریں، مغرب سے 5 منٹ پہلے، جس میں وہ تیمم جمع 4 رکعت عصر والی پڑھ سکتا ہے، ظہر والی تو گئی، مختص بالعصر جو ہے نا اس وقت جو ہے، بلکہ تیمم جمع 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، 1 رکعت سے بھی ادا ہوتی ہے نا، تو اس پر بھی قضا ہوگی، بلا و احتیاط واجب کی شکل میں جیسے بھی قضا ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ اس مسئلے کا، کل پڑھیں گے۔